الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ موسیقی کو چڑیوں کے چہچہانے کی آواز پر قیاس کرنا۔ سوال کیا گیا ہے، ایک شخص موسیقی کے حلال ہونے کا قائل ہے اور بطور دلیل یہ کہتا ہے کہ اگر ہم ٹیپ ریکارڈر پر چڑیوں کے چہچہانے کی آواز ریکارڈ کر لیں اور پھر اسے خاص ردم سے ترتیب دیں یا نہ دیں، کیسٹ میں چڑیوں کی آواز باقی رہے گی اور ہم اسے سن بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم موسیقی کی آواز بھی سن سکتے ہیں۔ اس قول کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ موسیقی سننے کی حرمت کتاب و سنت اور اجماع کے دلائل سے ثابت ہے، اور موسیقی سے مراد گانے بجانے کے آلات کی آوازیں ہیں، چاہے وہ بانسری ہو یا ڈھول یا سارنگی وغیرہ۔ صرف دف بجانا جائز ہے، اور اس کی بھی کچھ شروط ہیں۔ اور پھر گانے بجانے کے آلات اور بانسری اور ڈھول کی حرمت میں تو صریحاً احادیث وارد ہیں۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو زنا اور ریشم اور شراب اور گانا بجانا حلال کر لیں گے۔ اسے بخاری نے حدیث نمبر 5590 میں معلقاً روایت کیا ہے، اور طبرانی اور بہقی نے موصول روایت کیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ للالبانی حدیث نمبر 91۔ اسی طرح انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت میں دو آوازیں ملعون ہیں، خوشی کے وقت بانسری اور باجا وغیرہ کی آواز، اور مصیبت کے وقت آہو بکا اور واویلا کرنے کی آواز۔ امام منذری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسے بزار نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقات ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے الترغیب والترہیب حدیث نمبر 3527 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب اور قمار بازی، جوا اور ڈھول سے منع فرمایا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3685، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن چڑیوں کے چہچہانے کی آواز سننا مباح ہے، اور یہ گانے بجانے میں شامل نہیں ہوتا، چاہے وہ ریکارڈ شدہ ٹیپ پر سنی جائے یا پھر بغیر ٹیپ کے چڑیوں کی آواز ہو۔ اور اسی طرح پانی بہنے کی آواز بھی سننا مباح ہے۔ تو کہا یہ جائے گا کہ حلال وہی ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول نے حلال کیا ہے، اور حرام وہی چیز ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اور جس سے شریعت نے سکوت اور خاموشی اختیار کی ہے وہ مباح ہے، اور حرام اشیاء میں گانے بجانے والی اشیاء بھی شامل ہیں، ان کا سننا حرام ہے۔ اور نص میں بانسری اور ڈھول کی صراحت آئی ہے، لیکن شریعت نے چڑیوں کے چہچہانے کی آواز سننا حرام نہیں قرار دیا۔ تو اس کے ساتھ تقابل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہاں یہ اور کہاں وہ؟ مسلمان شخص پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تسلیم کرے، اور ان کی کلام کے سامنے اپنی زبان مت کھولے اور باتیں مت بنائے اور مثالیں مت بیان کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریحاً گمراہی میں پڑے گا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 96219۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔